بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں رضوان ہلزئی اور میرے ساتھ موجود ہیں صدیق جان صاحب. اور بڑی خبر سامنے آئی ہے, سپریم کورٹ کے 2 ججز نے استعفیٰ دے دیا ہے 27ویں آئینی ترمیم میں جو عدلیہ کو دفن کیا گیا اس کے خلاف بطور احتجاج جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ نے استعفے دے دیے ہیں. مزید استعفوں کی بھی بعض گشت سنائی دے رہی ہے, تو ساری سچویشن پہ بات کریں گے. صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. صدیق بھائی, ایکسپیکٹڈ تھا, ظاہر ہے 2 استعفوں کی تو بات چل رہی تھی, یہ تھا کہ کب آنے ہیں. پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید جمعے والے دن آ جائیں, لیکن اس سے پہلے آج یہ استعفے آ چکے ہیں. سامان جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ کا شفٹ ہو گیا ہے, اور ایک سیڈ ہے, ایک بڑے نام پاکستان کی جوڈیشری کے جن سے لوگوں کو بڑی امیدیں تھیں کہ وہ آئین کے تحفظ میں یا انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے اپنا کام کریں گے, وہ رخصت ہوئے. اور جو نظام ہے اس کی ایک طرح سے ایک اور فتح ہوئی ہے کہ آئین اور قانون کی بالادستی پر یقین رکھنے والے ججز اب یہاں سپریم کورٹ میں یا جو عدلیہ کے ایوان ہیں اس میں نہیں ہیں. دیکھیں, بات یہ ہے کہ وہ انہوں نے ایک اپنے ولاگ میں بات کی تھی, کیا کہتے ہیں ان کو, امیر عباس صاحب نے. تو امیر عباس صاحب نے جب بات کی تھی تو اس وقت نا وہ ان کا وہ کلپ بہت وائرل ہوا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اب اگر آپ پاکستان سے نکل سکتے ہیں تو نکل جائیں, اور بہت انہوں نے ایک تلخ حقیقت پہ بات کی تھی, اور اس کو لاکھوں لوگوں نے ٹویٹر پہ دیکھا, فیس بک پہ, باقی چینلز پہ ملا کے کروڑوں لوگوں نے دیکھا, جس میں انہوں نے کلیئر بات کی. انہوں نے کہا کہ اب پاکستان کے اندر جنگل کے قانون ہیں, اور اگر کوئی جنگل کے قانون میں رہ سکتا ہے تو رہے, ورنہ بہتر یہ ہے کہ وہ جیسے بھی ملک سے نکل سکتا ہے وہ نکل جائے. اور آپ کو انسرٹینٹی پاکستان میں نظر بھی آ رہی ہے کہ پچھلے 3-3.5 سال میں جتنے لوگ پاکستان سے گئے ہیں یہ بہت بڑی تعداد ہے, اور ہر دوسرا پاکستانی پاکستان چھوڑ کے جانا چاہتا ہے. ایک لوگوں کے اندر ایک لاوا پک رہا ہے, لوگوں کے اندر ایک نفرت ہے, اور بہت ہی چیزیں خرابی کی طرف جا رہی ہیں. دیکھیں, سپریم کورٹ سے کام تو شروع ہو گیا ہے. دیکھیں, ہم نے کل وسیم ملک صاحب اور آپ نے جب بات کی تو اینڈ میں نے کیا کہا تھا کہ میں آپ کی بات سے قائل ہو گیا ہوں کہ بالکل اب ججز کو مستعفی ہو جانا چاہیے. جب آپ کے پاس یعنی دونوں کے اپنے اپنے آرگومنٹس ہیں نا, ایک یہ ہے کہ بالکل مستعفی ہو جانا چاہیے, اور ایک ہے کہ نہیں ابھی بھی رہ کے اور سسٹم کے اندر رہ کے لڑنا چاہیے. سپریم کورٹ کے بہرحال 2 ججز کا استعفیٰ آ گیا ہے, ہائی کورٹ کے بھی ایک جج کا استعفیٰ متوقع ہے. آج رات کو کچھ ججز کی میٹنگ بھی ہو رہی ہے. اس وقت جب ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تو اس وقت ان کی میٹنگ جو ہے وہ ججز کی جاری ہوگی. اور اس کے علاوہ تحریک تحفظ یعنی پاکستان کا اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے اس نئی صورتحال کے بعد. لیکن دیکھیں, آج 2 بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. نہ صرف ان 2 جج نے استعفیٰ دیا بلکہ آج آرمی ایکٹ میں جو ترمیم کی گئی ہے اس کے بعد جنرل عاصم منیر جو ہیں ان کو مزید 5 سال دے دیے گئے ہیں, اور وہ اب 2030 تک رہیں گے. اور نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ 2030 تک نہیں رہیں گے, وہ 2030 میں ہم پھر ان کو 5 سال جو ہے وہ دیں گے, اور ان کو ہم 2035 تک رکھیں گے. ٹھیک ہے, مطلب دیکھیں نا کہ میاں اب اس پہ بھی خیر بات ہونی چاہیے کہ یہ جو میاں نواز شریف نے جو یہ ابھی آرمی ایکٹ میں جو ترمیم کروائی ہیں, جو 27ویں ترمیم کروائی ہے, اس کے بدلے میں میاں نواز شریف نے کیا لیا ہے. کیونکہ پھر وہ گفتگو شروع ہو جاتی ہے کہ نواز شریف عمران خان کے حوالے سے کوئی بہت ایکسٹریم چیز چاہتے ہیں, جو شہزاد اکبر صاحب نے بھی پہلے بات کی تھی, شہباز گل صاحب نے بھی بات کی تھی, بلکہ ان سے پہلے عمران ریاض خان صاحب نے بھی کی تھی کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ کیا چاہتے ہیں. تو وہ بہت ایکسٹریم ہے. اللہ تعالیٰ بہرحال رحم کرے پاکستان پر, اللہ تعالیٰ کچھ چیزیں کچھ بہتر ہوں, ورنہ تو ظاہر ہے چیزیں بہت پریشان کن ہیں. مایوس کن نہیں ہیں. مایوس کن اس لیے نہیں ہے کہ جب پاکستان کے لوگ اس نظام کو ماننے سے انکاری ہیں, اس نظام کے ہاتھ پہ بیعت کرنے سے انکاری ہیں, اس نظام کے سامنے سر تسلیم خم کرنے سے انکاری ہیں, تو پھر یہی امید ہے. پریشانی ضرور ہے ہر پاکستانی جس نے اس ملک میں رہنا ہے, جس کی آنے والی نسلوں نے رہنا ہے, جس کے اپنے اس زمین میں دفن ہے, وہ پریشان بہت زیادہ ہیں کہ ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. دیکھیں, ان استعفوں کے متن پہ بات کر لیتے ہیں, اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. وہ اطہر من اللہ صاحب والا جو ہے نا وہ اپنا اس پہ بعد میں ہم بات کریں گے. ان کے استعفے کے جو ابھی انہوں نے استعفیٰ دیا ہے اس سے پہلے جو ان کا لیٹر ہے اس میں کیا ہے اس پہ بعد میں بات کریں گے. لیکن یہ جو منصور علی شاہ صاحب نے خط لکھا ہے, اچھا ایک اور چیز بھی کلیئر ہو گئی ہے ان کے ریزگنیشن سے کہ کل کی جو فل کورٹ میٹنگ ہے اس سے کوئی امید نہیں ہے. وہی وہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ جسٹس یحییٰ خان جو ہیں وہ گھونگلوں سے مٹی اتاریں گے, ڈرامہ کریں گے, اور حکومت کو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے اور کرتے رہیں گے. منصور علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم آئین پاکستان پر ایک سنگین حملہ ہے جس نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے, عدلیہ کو حکومت کے ماتحت بنا دیا ہے. اسی لیے اس کو کہا جا رہا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کورٹ ہے, یہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں ہے. اچھا, انہوں نے نہیں لکھا, بتا رہا ہوں میں. نیمیسس جو ہیں ان کا ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا, انہوں نے کہا کہ فیصل صدیقی صاحب کو کوٹ کیا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ FCC فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں ہے, یہ فیڈرل FGC فیڈرل گورنمنٹ کورٹ ہے. اچھا, تو اس میں کہا گیا کہ ہاں
سپریم کورٹ نے پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، عدلیہ کو حکومت کے ماتحت بنا دیا اور ہماری آئینی جمہوریت کی روح پر کاری ضرب لگائی ہے۔ اس کے نتیجے میں انصاف عام آدمی سے دور، کمزور اور طاقت کے سامنے بے بس ہو گیا ہے۔ اب یہ دیکھیں نا اب کیا ہوگا، جب عام آدمی کو انصاف نہیں ملے گا تو وہ قانون ہاتھ میں لے گا، قانون ہاتھ میں لے گا تو ملک انارکی کی طرف جائے گا، کیوس کی طرف جائے گا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ملک کی واحد اعلیٰ ترین عدالت کو منقسم کر کے اور عدلیہ کی آزادی کو پامال کرنے سے ملک کو دہائیوں پیچھے دھکیل دیا گیا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ آئینی نظم و نسق کی حیت میں اس طرح کی تبدیلیاں زیادہ دیر پا ثابت نہیں ہوتی اور اصلاح ایک یقینی امر ہے، مگر اس کے چھوڑے ہوئے زخم کے نشانات مند نہیں ہو سکتے، مندمل نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے، تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ زخم ختم نہیں ہوں گے، ہاں چیزیں ہوں گی لیکن نقصان ہو سکتا اتنا ہو چکا ہوگا کہ وہ irreparable لاس ہوگا۔ وہ کہتے ہیں اس نازک موڑ پر میرے سامنے دو ہی راستے ہیں، یا تو میں ایک ایسے انتظام کا حصہ بن کر رہوں جو اس ادارے کی ہی بےخونی کرتا ہے جس کے تحفظ کا میں نے حلف لیا تھا، پھر احتجاجاً اس کے خلاف کھڑے ہو کر عہدے سے دستبردار ہو جاؤں۔ عہدے سے وابستہ رہنا نہ صرف ایک آئینی دراندازی پر خاموش رضامندی ہوتی ہے بلکہ ایسی عدالت میں بیٹھے رہنے کے مترادف ہوتا ہے جس کی آئینی آواز مکمل طور پر دبا دی گئی ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے برعکس جب سپریم کورٹ کے پاس ترمیم کی آئینی جانچ کا اختیار موجود تھا، 27ویں ترمیم اس اختیار کو بھی ختم کر چکی ہے۔ اس حالت میں نہ تو میں آئین کا دفاع کر سکتا ہوں نہ اس ترمیم کا عدالتی جائزہ لے سکتا ہوں جس نے آئینی ڈھانچے کو بگاڑ دیا ہے۔ ایک ایسی عدالت کے اندر رہ کر میں اپنے حلف کی پاسداری نہیں کر سکتا جس سے اس کا آئینی کردار چھین لیا گیا ہو، اس لیے استعفیٰ ہی میرے سامنے اپنے حلف سے وفاداری کا واحد صاف، دیانت دارانہ اور مؤثر راستہ بچا ہے۔ ایسی سپریم کورٹ میں رہنا یہ تاثر دے گا کہ میں نے اپنے حلف کو اپنے عہدے، مراد یا آسائش کے بدلے بیچ دیا ہے، لہٰذا میں درجہ ذیل وجوہات کی بنا پر آئین پاکستان کے آرٹیکل کے تحت اپنے عہدے سے استعفیٰ دیتا ہوں۔ نمبر 1، سیاسی ضرورت کی تخلیق کردہ عدالت۔ انہوں نے یہ وجوہات بتائی ہیں۔ 27ویں آئینی ترمیم ایک ایسی حکومت نے کی اور اسے سپریم کورٹ کی ایسی موجودہ قیادت نے قبول کیا جن کی اپنی آئینی حیثیت زیر جائزہ اور سوالات کے کٹہرے میں کھڑی تھی، یعنی حکومت بھی جعلی ہے، اسمبلی بھی جعلی ہے، جسٹس جائیہ خان بھی جعلی ہے، جسٹس جائیہ خان بھی میرٹ کے خلاف آیا، یہ کہہ رہے ہیں جسٹس منصور علی شاہ۔ ایسے وقت میں جب عدالت کی آزادی، وقار اور اصولی مزاحمت کی ضرورت تھی، موجودہ چیف جسٹس نے نہ صرف کوئی مزاحمت نہیں کی بلکہ ادارے کا دفاع کرنے کے بجائے انہوں نے ترمیم کو منوعاً قبول کیا اور صرف اپنے عہدے کے تحفظ کو ترجیح دی، جبکہ سپریم کورٹ کا آئینی وجود اور مقام ختم ہو رہا تھا۔ چارج شیٹ ہے یہ جسٹس جائیہ خان افریدی پہ، ان کا بتایا ہے کہ وہ مس کنڈکٹ کر رہے ہیں، بتایا ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ کیسے ملے ہوئے ہیں، جس کی گواہی شباز شریف دے بالکل شباش میں گواہی دے چکے ہیں۔ یہ تو مس کنڈکٹ کے سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اس سے پہلے اعجاز الاحسن صاحب مستعفی ہوئے، اس سے پہلے مظاہر اکبر نقوی صاحب مستعفی ہوئے، اور مظاہر اکبر نقوی صاحب کے خلاف تو معذرت کے ساتھ لیکن یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ منصور علی شاہ صاحب بھی اس وقت میں کہوں گا استعمال ہوئے مظاہر اکبر نقوی صاحب کے خلاف۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جب عدلیہ، اور میں مظاہر اکبر نقوی صاحب کا قصور کیا تھا، انہوں نے ایک تو سوموٹو نوٹ لکھا تھا کہ سوموٹو لیا جائے، 90 دن میں الیکشن نہیں ہو رہے، انہوں نے اسکندر سلطان راجہ کو بلا کے بے عزت کیا تھا، اس کو صحیح بے عزت کیا تھا۔ فوجی عدالتوں والے معاملے میں انہوں نے سویلینز کا، پاکستان کا ساتھ دیا تھا۔ انہوں نے ارشد شریف صاحب کی کیس میں جو سوموٹو لیا گیا تھا اس میں بار بار سوال کیا تھا کہ ان کے اوپر FIR کس نے کروائیں، اس کی تحقیقات کریں، ان کو پاکستان سے کیوں جانا پڑا، اس کی تحقیقات کروائیں، اس میں UN کو آپ کیوں نہیں انوالو کرتے۔ یہ تو یہ ان کے بھی جرائم کی لسٹ ایک بہت بڑی طویل ہے۔ اعجاز الاحسن صاحب کا بھی سب کو پتہ ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے تھے، پاکستان کے لوگوں کے ساتھ کھڑے تھے، اپنے حلف کے ساتھ کھڑے تھے، اور ان کو مجبور کیا گیا اور انہوں نے ریزائن دے دیا، لیکن انہوں نے وہ گھٹیا کردار ادا نہیں کیا جو ہماری سپریم کورٹ کے بہت سے ججز نے کیا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جب عدلیہ کا سربراہ اپنی ہی متنازع حیثیت کے باوجود ادارے کے بجائے اپنے منصب اور عہدے کو ترجیح دے تو اسے قیادت نہیں بلکہ ادارے سے دستبرداری کہا جاتا ہے۔ پاکستان میں ہمیشہ ایک ہی سپریم کورٹ رہی ہے، 1948 کی فیڈرل کورٹ سے لے کر 1956 کے آئین کے تحت قائم ہونے والی سپریم کورٹ تک، یہ ہمارا مشترکہ ورثہ ہے، مگر 27ویں ترمیم نے اس ڈھانچے کو توڑ کر سپریم کورٹ کے اوپر ایک نئی وفاقی آئینی عدالت قائم کر دی ہے جو ہمارے عدالتی، جمہوری اور کامن لاء کے نظام سے سراسر متصادم ہے۔ یہ ترمیم کسی آئینی ضرورت، قانونی اصول یا عدالتی روایت پر مبنی نہیں، اسے بغیر کسی مشاورت، بحث یا عدلیہ کی رائے لیے پارلیمنٹ سے منظور کیا گیا۔ اس کا واحد مقصد حکومت کو یہ اختیار دینا ہے کہ وہ اپنی مرضی اور پسند کے جج چن کر ایک ایسی عدالت بنا سکے جو اس کے تابع ہو، یعنی حکومت کے تابع ہو، جبکہ سپریم کورٹ کو صرف ایک اپیل عدالت میں بدل کر اس کے تمام آئینی اختیارات ختم کر دیے جائیں۔ مجھے ان جج صاحبان کے لیے شدید افسوس ہے جنہیں اب اس نئی وفاقی آئینی عدالت کا جج بنایا جائے گا۔
ایک ایسی عدالت جسے آئینی بصیرت سے نہیں بلکہ سیاسی مصلحت کے تحت وجود میں لایا گیا. یہ کوئی اصلاح نہیں بلکہ خطرناک قسم کی تنزلی ہے. یہ ترمیم عدلیہ کو اپنے قبضے میں لے لیتی ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے اور آئینی فیصلے کرنے والے فورم کی جگہ ایک ایسی عدالت کھڑی کرتی ہے جو اصولوں کے نہیں طاقت کے مطابق جو ہے وہ ڈھالی گئی ہے. اختتام کی شروعات. 26ویں آئینی ترمیم جو اکتوبر 2024 میں منظور ہوئی عدلیہ کی آزادی کو کمزور کرنے کا پہلا قدم تھا. تب امید تھی کہ سپریم کورٹ بطور فل کورٹ اس ترمیم کا بغور جائزہ لے گی. اس امید پر میں اپنے ادارے سے وابستہ رہا, مگر آج وہ امید ختم ہو چکی. عدلیہ کی روشنی کسی حادثے سے نہیں بجھی, اسے بجھایا گیا. عدلیہ کی روشنی کسی حادثے سے نہیں بجھی, اسے بجھایا گیا. اور بجھانے میں جسٹس یحییٰ خان, جسٹس امین الدین خان, جسٹس جمال خان مندوخیل, جسٹس محمد علی مظہر, علی باقر نجفی, مطلب سارے قاضی یار قاضی کو بہت رگڑا لگ چکا ہے. آپ لوگ غلط کرتے ہیں, آپ صرف قاضی کا نام لیتے ہیں, اس سے نا موجودہ جو ہے نا یہ دب جاتے ہیں. قاضی کا تو پورے پاکستان میں اسٹیبلش ہو گیا ہے نا, قاضی اب پوری دنیا میں کہیں نہیں نکلتا. ٹھیک ہے, اب قاضی کا میں اس لیے کہتا ہوں نام نہ لیں کہ وہ تو اسٹیبلش ہو گیا نا, آپ کا کام ہو گیا, آپ نے اس کو اتنا ایکسپوز کر دیا کہ وہ دنیا کے کسی کونے میں نہیں نکل سکتا. اب باقیوں کے نام لینا بھائی, جن باقیوں نے کیا, جو آج کا قاضی ہے, جو اس قاضی کا بھی باپ ہے. میرا آئینی عزم. وہ کہتے ہیں جب میں نے 2009 میں لاہور ہائی کورٹ کے جج کے طور پر حلف لیا تو میں ایک آئینی عدالت کا حصہ بنا تھا. آئین کی بالادستی, جمہوریت کی مضبوطی, بنیادی حقوق کے تحفظ اور قانون کی حکمرانی کے لیے کام کرنا میری زندگی کا مقصد تھا. آج مجھ سے کہا جاتا ہے کہ میں ایک ایسی عدالت میں بیٹھوں جس کے پاس آئینی اختیار ہی نہیں بچا, ایک ایسی عدالت جو عوام کے بنیادی حقوق کی محافظ ہی نہیں رہی. یہ وہ عدالت نہیں جس میں آیا تھا اور نہ وہ عدالتی زندگی ہے جس کا میں نے انتخاب کیا تھا. اختتامی تاثرات. میں اپنے فیصلوں کو قانونی طلبہ کے لیے چھوڑ جاتا ہوں تاکہ وہ انہیں پڑھیں, اس پر غور کریں, اور مجھے امید ہے کہ انہیں سیکھنے کو ملے گا. جو کچھ میں نے لکھا یقین, جذبے اور صدقے دل سے لکھا. میری یہ ادنا کوشش آئین پاکستان اور پاکستان کے عوام کے لیے وقف ہے. ایک جج کا حقیقی ورثہ صرف فیصلوں کی تعداد میں نہیں بلکہ اس میں ہے کہ کس طرح قانون کو بہتر انداز سے عوام کی داد رسی اور ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے بروکار لایا جا سکتا ہے. اگر کسی حد تک میرے کام نے اس سمت میں مدد کی ہے تو میں مطمئن ہوں, کیونکہ قانون کی عظمت زندگی کی طرح طاقت میں نہیں بلکہ رحم میں پوشیدہ ہے. آگے وہ لکھتے ہیں کہ وہ قومیں ترقی کرتی ہیں جہاں حکومت میں قانون کی حکمرانی کو مرکزی حیثیت حاصل ہو اور عدالتی آزادی کو مقدس امانت کے طور پر محفوظ رکھا گیا ہو. جہاں انصاف کو جکڑ دیا جائے قومیں صرف لڑکھڑاتی نہیں, وہ اپنا اخلاقی ربط کھو دیتی ہیں. تاریخ گواہ ہے, جب عدالتیں خاموش ہو جاتی ہیں معاشرے اندھیرے میں ڈوب جاتے ہیں. تشکر اور دعا. ضلعی عدلیہ کے تمام جج صاحبان کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں. آپ ہی عوام کے اصل رابطے کا مرکز ہیں اور آپ کی دیانت دارانہ خدمت عدلیہ کی حقیقی بنیاد ہے. وکلا اور سرکاری لا آفیسرز کا بھی شکریہ جنہوں نے میرے سامنے پیش ہوتے رہے, اور میرے ساتھ تعینات رہنے والے ریسرچ افسران اور لا کلرکس کا میں معترف ہوں. آپ کی وکالت اور محنت نے قانون کو سمجھنے میں میری بھرپور مدد کی. نوجوان وکلا کو جو آپ اپنے سفر کا آغاز کر رہے ہیں, یاد رکھیں کہ قانون ضمیر کی ایک پکار ہے. آپ کی تعلیم اور استحقاق ضائع ہو جائیں گے اگر جب وقت آئے آپ آئین کے ساتھ نہ کھڑے ہوں. سپریم کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کے میرے محنتی اسٹاف, خاص طور پر میرے سیکرٹریز اور قاصدین کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میرے ارد گرد ایک پرسکون, باوقار اور آزاد ماحول قائم رکھا جس میں میں پوری توجہ سے اپنے فرائض سر انجام دے سکا. میں اپنے گھر کے عملے کو بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ان تمام سالوں میں انتہائی وفاداری اور ایمانداری سے میرا ساتھ دیا. اپنے ساتھی ججز اور تمام لوگوں کا بھی شکریہ جن کے ساتھ مجھے کام کرنے کا موقع ملا. اگر میرے کسی عمل یا بات سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو میں دلی معذرت چاہتا ہوں. اپنے قریبی دوستوں کا تہ دل سے شکر گزار ہوں, بالخصوص اپنے اسکول کے وہ ساتھی جو تمام عمر میرے ساتھ چلتے رہے, اور ان چند باوفا دوستوں کا جن سے بعد میں رفاقت ہوئی اور جن کی دوستی میں آج بے حد قدر کرتا ہوں. ان کی ثابت قدمی, خاموش قوت, بے لوث وفاداری نے اس سفر میں ہمیشہ میرا حوصلہ بلند رکھا. اپنے اہل خانہ کا شکریہ جنہوں نے ہر موڑ پر میرا ہاتھ تھاما. اپنے والدین, خصوصی اپنی والدہ کی دعاؤں اور اخلاقی تربیت کا مغروض ہوں. اپنی اہلیہ کا جنہوں نے ہمیشہ مضبوطی, سچائی اور ضمیر کی آواز بن کر میرا ساتھ دیا. اپنے بچوں کا جنہوں نے میری زندگی کے ہر دکھ سکھ میں میرا ساتھ نبھایا. اپنے چھوٹے بیٹے کا جس نے مجھے سکھایا کہ اللہ بہترین منصوبہ ساز ہے. آخر میں احمد فراز کے یہ اشعار. احمد فراز کے شعر سے پہلے میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے ان دوستوں کا ذکر تو نہیں کیا جنہوں نے ان کی پیٹھ میں خنجر گھونپا ہے. انہیں ان کا ذکر نہیں کیا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ اشعار جو ہے وہ آخر میں آپ جو ہے وہ پڑھ دیں. یہ اشعار احمد فراز صاحب کے اشعار ہیں جی, اور یہ سب سے اچھے لگے تھے جب ارشد شریف شہید نے ان اشعار کو پڑھا تھا. اور وہ اس وقت ایک کلپ بھی ہے, اگر لوگ دیکھیں ٹویٹر پہ عدیل راجہ صاحب نے ٹویٹ کیا ہے. احمد فراز صاحب کی ایک نظم ہے محاصرہ, اس کے چند اشعار انہوں نے لکھے ہیں اور وہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں.
انہوں نے لکھا کہ میرا قلم تو امانت ہے میرے لوگوں کی، میرا قلم تو عدالت میرے ضمیر کی ہے، اسی لیے تو جو لکھا تپاکے جاں سے لکھا، جبھی تو لوچ کماں کا زباں تیر کی ہے، میں کٹ گروں کہ سلامت رہوں، یقین ہے مجھے کہ یہ حصار ستم کوئی تو گرائے گا، تمام عمر کی ایذا نصیبیوں کی قسم، میرے قلم کا سفر رائے گاں نہ جائے گا۔ اور آخری ایک نوٹ ہے ان کا، وہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ جسٹس منصور علی شاہ لکھتے ہیں، میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر ترین جج کی حیثیت سے پوری ذمہ داری اور مکمل شعور کے ساتھ اپنا استعفیٰ پیش کرتا ہوں، اور میں اس بات پر فخر کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں کہ میں نے اس ادارے کی عزت، ایمانداری اور دیانت کے ساتھ خدمت کی، اور اس اطمینان کے ساتھ جا رہا ہوں کہ میرا ضمیر صاف ہے اور میرے دل میں پچھتاوا نہیں ہے۔ سید منصور علی شاہ، سپریم کورٹ آف پاکستان۔ تو یہ بھی ویسے بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جی، اس عزت کے ساتھ، اور وہ یہ دعویٰ کر سکیں کہ میرا ضمیر صاف ہے۔ کچھ لوگ چلے جائیں گے، شاید ابھی 3 سال اور رہ رہے ہیں، 5 سال اور رہ لیں، ہو سکتا ہے ایکسٹینشن پہ ایکسٹینشن جسٹس یحییٰ خان کو بھی مل جائے، لیکن کیا وہ نکلتے ہوئے اپنے دفتر چھوڑتے ہوئے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرا ضمیر صاف ہے اور میں نے ہمیشہ آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے جد و جہد کی ہے، یہ کوشش کی ہے، یا میرے فیصلے جو میں نے فیصلے کیے ہیں وہ قانون کے طالب علموں کو پڑھنے چاہیے، کیا وہ یہ کہہ سکتے ہیں؟ بہرحال ایک لیگسی ہے۔ اور صدیق جان صاحب، اس میں اگلا مختصر آپ کے سامنے سوال رکھتا ہوں، پھر ہم مزید بھی ڈسکشن کرتے ہیں۔ یہ مزید استعفوں کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید، کیونکہ یہ تو سپریم کورٹ کے جج ہیں نا، یہ بھی ٹارگٹ پہ تھے، ان کو بھی جو ایک ٹریپ بنایا گیا تھا اس میں الٹیمیٹلی انہوں نے گھر ہی جانا تھا، ہاں جی، وہ چلے گئے عزت کے ساتھ۔ لیکن جو زیادہ پرابلمٹک ہیں وہ ہائی کورٹ کے جج ہیں، اور ان کو بھی ظاہر ہے یہی ہوگا۔ آج بھی جسٹس محسن اختر کیانی نے اپنی عدالت کے اندر یہ کہا کہ ان کو ٹرانسفر، مطلب اشارہ دیا کہ وہ ٹرانسفر کر دیے جائیں گے۔ جسٹس سمن رفعت امتیاز نے بھی شاید اس کا ذکر کیا، اور وکلا نے بھی بڑا وہاں پہ جذباتی قسم کی گفتگو کی۔ تو کیا وہ ججز بھی اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ آخری بال تک لڑنا ہے، یا بس ٹھیک ہے امید تھی ایک 26ویں ترمیم کے بعد کہ شاید یہ انڈو ہو جائے، اب تو 27ویں بھی آ گئی ہے، 28ویں بھی آ جائے گی، کون کس کو روک سکتا ہے؟ آپ ہائی کورٹ کے ججز کا پوچھ رہے ہیں؟ جی ہائی کورٹ۔ دیکھیں، چل رہی ہیں باتیں کہ ہائی کورٹ کے ججز کو کیا کرنا چاہیے۔ میں آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ اس وقت جب ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں، میری ایک شخصیت سے بات ہوئی تھی، تو وہ شخصیت اس وقت ایک جگہ روانہ ہو رہی تھیں ایک ملاقات کے لیے، اور میٹنگز کچھ چل رہی ہیں ہائی کورٹ کے ججز کی بھی اور سپریم کورٹ کے ججز کی بھی، اور ساری صورتحال کو دیکھا جا رہا ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ دونوں سائڈوں کے اسٹرانگ آرگومنٹس ہیں، یعنی میں خود سچی بات یہ ہے کہ ڈبل مائنڈیڈ ہوتا ہوں کسی وقت۔ مجھے لگتا ہے کہ، اور ہائی کورٹ کے ججز کا تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو تو کسی صورت ریزائن نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ابھی دیکھیں، جیسے ان میں سے میرا خیال ہے کہ بابر ستار صاحب ہیں، وہ تو 2036 تک جج ہیں، ٹھیک ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ ہائی کورٹ کے ججز کو تو یہ سپریم جوڈیشل کونسل نکالیں تاکہ ان کو برطرف کریں، تاکہ مطلب اور سسٹم ایکسپوز ہو۔ دیکھیں، عمران خان چاہتے تو فوری طور پہ بھی تو کروا سکتے تھے نا ووٹنگ، آخری بال تک وہ کیوں کھیلے؟ جتنی دیر ہوتی گئی سارے ایکسپوز اور ننگے ہوتے گئے۔ لاسٹ بال کا فلسفہ یہی ہے کہ جب آپ اس وقت تک آپ کی جو ٹھیک ہے، تو ہاں منصور علی شاہ صاحب اور کہ اپنا عطر من اللہ صاحب نے بالکل اس کے حق میں دلائل ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے، جو ریزائن کرے گا اس کے بھی حق میں اچھے خاصے دلائل ہیں، جو نہیں کرے گا اس کے بھی حق میں۔ تو دیکھیں، ہر ایک کی اپنی اپنی رائے ہے۔ چلے جی، ایک باب آج ختم ہوا۔ جسٹس منصور علی شاہ پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ کا ایک روشن نام۔ ٹھیک ہے، ہمیں ان کے اس فیصلے کے اوپر ضرور اعتراض ہوتا ہے جب وہ الیکشن والا فیصلہ تھا اور وہ 4-3-4-5 کی بحث میں پڑ گئے تھے، لیکن اس کے علاوہ ان کا عدالتی کیریئر اور ایک شاندار شخصیت، لائق جج تھے، غیر متنازع جج تھے۔ لیکن ظاہر ہے ایسے لائق جج کی یا دیانتدار جج کی اس سسٹم میں تو کوئی جگہ نہیں۔ جج رہ گئے ہیں جو، یعنی ویسے تو بہت 3-4 اور بھی ہیں، لیکن اس وقت جو بہت ہی لائق جج ہیں ان میں سے نمبر 1 جسٹس منیب اختر صاحب ہیں، اور اس کے بعد جسٹس عائشہ ملک ہیں۔ یہ بہت ہی 2 لائق اور شاندار جج ہیں، اور باقی تو ان ظاہر ہے لائق اور شاندار ججز یا جن کے ضمیر خریدے نہ جا سکے ان کی سسٹم میں جگہ تو نہیں ہے، تو یا تو وہ بھی عہدے سے ریموو کر دیے جائیں گے، یا وہ پھر وہ ان کے پاس بھی استعفے کا آپشن ہوگا۔ بہرحال دیکھتے ہیں نا، چیزیں ابھی ڈیولپ ہو رہی ہیں، ڈیولپنگ سٹوری ابھی۔ بہت شکریہ جی صدیق جان صاحب، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ جی۔